بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے رائے عامہ پر۔ رائے عامہ رائے ریاض حسین کی تخلیق ہے۔ اس پر تبصرہ کیا ہے ڈاکٹر فاروق عادل صاحب نے۔ اپنے تبصرے کا عنوان انہوں نے رکھا ہے اپنا وزن خود نہ اٹھانے والے۔ اس عنوان کے تحت ڈاکٹر فاروق عادل لکھتے ہیں، عمران خان اپنا وزن دوسروں پر ڈالنے کے عادی ہیں۔ یہ جملہ رائے ریاض حسین نے نہیں لکھا، یہ جملہ رائے ریاض حسین نے لکھا نہیں، لیکن جو کچھ لکھا ہے اس کا مطلب یہی ہے۔ رائے صاحب کی کتاب ایک چھوٹی سی الف لیلہ ہے جس کا تذکرہ طویل تر ہو سکتا ہے، لیکن پہلے دوسروں پر وزن ڈالنے کی حقائق سن لیجیے۔ یہ حقائق اسی کتاب میں موجود ہے جس کو نام دیا گیا ہے رائے عامہ کا۔ یہ قصہ ان دنوں کا ہے جب رائے ریاض حسین بھارت میں ہمارے سفارتکار تھے۔ قسمت سے انہی دنوں عمران خان بھی دلی جا پہنچے۔ اب اسے حسن اتفاق کہیے یا پھر سوء اتفاق کہ ہمارے ان دونوں ستاروں کا ملن دہلی کے اندرا گاندھی ایئرپورٹ پر ہو گیا۔ عمران خان نے ایک دن پہلے کسی کانفرنس میں خطاب کیا تھا اور اس میں کچھ اچھی باتیں بھی انہوں نے کہہ ڈالی تھیں۔ بس اسی بات پر ہمارے رائے صاحب کا دل پسیجا اور وہ خان صاحب کو ایک پیشکش کر بیٹھے۔ تو ناظرین آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ کیا پیشکش کی ہوگی رائے صاحب کی طرف سے، جو خان صاحب نے ترنت قبول کر لی۔ بس اسی بات پر ہمارے رائے صاحب کا دل پسیجا اور وہ خان صاحب کو ایک پیشکش کر بیٹھے۔ انہوں نے سوچا کہ یہ شخص ایک کھلاڑی کے ناطے ہمارا ہیرو ہے۔ گزشتہ روز ایک اچھی تقریر بھی اس نے کی ہے، اس موقع پر اس سے دعا سلام بھی ہو چکی ہے۔ اب دیار غیر میں ایسا آدمی کٹی پتنگ کی طرح ڈھلکتا پھر اچھا نہیں لگتا، اسے دوسرا ہٹ تو ملنی چاہیے۔ اب یہ ہم آپ سب کے تجربے میں ہے کہ بات کا آغاز کسی اچھے طریقے سے کیا جاتا ہے، خوش اخلاقی کے ساتھ تعاون کا ہاتھ بڑھایا جاتا ہے۔ ایسے مواقع پر جسے کوئی پیشکش کی جاتی ہے وہ مسکرا کر شکریہ ادا کرتا ہے، کہ تکلم کا سلسلہ چل نکلتا ہے۔ رائے صاحب کا خیال بھی یہی رہا ہوگا، اس لیے انہوں نے اپنے بیگ کے بوجھ تلے دبے ہوئے عمران خان سے کہا کہ لائیے آپ کا یہ بیگ میں اٹھا لیتا ہوں۔ عمران خان نے ایک نگاہ دستے تعاون بڑھانے والے کی طرف ڈالی۔ شناسائی کا کوئی احساس ان کے ذہن میں اٹھا کہ نہیں، ان کے چوبی چہرے سے اندازہ نہ ہو سکا۔ البتہ یہ طے ہے شناسائی کا کوئی احساس ان کے ذہن میں اٹھا کہ نہیں، ان کے چوبی چہرے سے اس کا اندازہ نہ ہو سکا۔ البتہ یہ طے ہے کہ کپتان کے چہرے پر تنہائی میں کوئی ہم وطن مل جانے کی گرم جوشی بالکل نہیں تھی۔ ادھر عمران خان کو پیشکش ہوئی، ادھر انہوں نے بے تکلفی سے بلکہ لاپرواہی سے اپنا بیگ رائے صاحب کی طرف بڑھا دیا۔ اب پیشکش کرنے والے کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ کسی معاون یا پرستار کی طرح خوشی خوشی اپنے ہیرو کا بوجھ اٹھا لے۔ کرنا تو رائے ریاض کو بھی یہی پڑا، لیکن وہ لکھتے ہیں کہ نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن کی کیفیت ان پر طاری تھی۔ دشمن ملک کے ایئرپورٹ پر ایک پاکستانی سفارتکار ایسی کیفیت سے دوچار کیوں ہوا؟ اس کی وجہ بڑی سیدھی سی ہے۔ زمینداروں کے خاندان کا راجپوت بچہ تو کبھی ناک پر مکھی بیٹھنے نہیں دیتا۔ یہ تو رائے ریاض ہے، راجپوت بھی، زمیندار بھی اور سفارتکار بھی۔ ان کی سرگزشت رائے عامہ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ بھارت جیسے ملک میں بھی انہوں نے سر تو کبھی نیچے کیا ہی نہیں، مونچھ بھی نیچے نہیں ہونے دی۔ وہ تو غنیمت ہوئی کہ ایئرپورٹ کا کوئی پورٹر رائے صاحب کو پہچان کر ان کی طرف لپکا اور اس نے انہیں عمران خان کے بوجھ سے نجات دلا کر ہلکا پھلکا کیا۔ عمران خان کی اس حرکت سے رائے ریاض پر کیا بیتی، ان کے احساسات کیا تھے، انہوں نے کیسے اس بوجھ سے نجات پائی، اس کی کچھ خبر خان کو نہ ہوئی اور نہ یہ جاننے کی انہیں کوئی خواہش تھی۔ حال ہی میں شائع ہونے والی رائے ریاض کی اس چٹپٹی لیکن فکر انگیز کتاب رائے عامہ میں شامل اس واقعے کی یاد ایک حالیہ واقعے سے تازہ ہوئی ہے۔ عمران خان کے چیف آف اسٹاف شہباز گل نے ٹیلی ویژن پر مسلح افواج کے بارے میں جو لب و لہجہ اختیار کیا وہ ہماری تاریخ کا ایک تاریک باب ہے۔ ڈاکٹر فاروق عادل لکھتے ہیں کہ فوج کا سیاسی کردار ہمیشہ زیر بحث رہا ہے، اس کے حق اور مخالفت میں بات کرنے والوں کی بھی کبھی کوئی کمی نہیں، لیکن اس موضوع پر بات کرنا تنی ہوئی رسی پر چلنا ہے۔ ہمارے بزرگ دوست نصرت مرزا کہا کرتے ہیں کہ پاکستانی قوم بڑی دانشمند ہے، جمہوریت اور آمریت کی کشمکش میں اس کا جھکاؤ ہمیشہ جمہوریت
جمہوریت کی طرف رہا، لیکن قوم یہ بھی جانتی ہے کہ ہم جس خطے میں بستے ہیں اور جس قسم کے دشمن ہماری قسمت میں آئے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے ایک مضبوط فوج بھی ہماری ضرورت ہے۔ اس لیے فوج کے ساتھ اختلاف کبھی اپنی حدود سے نہیں بڑھا۔ یہ ایک ایسا ہی اختلاف ہے جیسا قبیلداری میں ہوتا ہے، یعنی خاندان کے اندر بھرپور کشمکش رہتی ہے لیکن خاندان سے باہر سب ایک ہوتے ہیں۔ زمانے میں پنپنے کا اسلوب بھی یہی ہے، لیکن شہباز گل نے تو حد ہی کر دی۔ ویسے شہباز گل جس لب و لہجے کے آدمی ہے، ان سے زیادہ کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی کہ گرم دماغی اور منتقم مزاجی انسان سے غور و فکر کی صلاحیت چھین لیتی ہے۔ ایسی کیفیت میں شہباز گل جیسا کوئی انسان وہی کچھ کہہ سکتا ہے جو انہوں نے کہا۔ یہ معاملہ تو شہباز گل کا ہے اور قانون یہ معاملہ اپنے ہاتھ میں لے چکا ہے۔ آج نہیں تو کل سارا کچا چٹھا کھل کر سامنے آ جائے گا۔ اصل بات ان خبروں کی ہے جو اس شخص کی گرفتاری کے بعد سامنے آ رہی ہیں۔ یہ ان دنوں کی بات ہو رہی ہے جب شہباز گل کو پاکستان میں گرفتار کیا گیا تھا۔ اس کے بعد شہباز گل جگاڑ لگا کے یا کچھ بھی کر کے پاکستان کے باہر چلے گئے تھے اور وہیں سے وہ آج کل ویلاگ کرتے ہیں۔ خبریں ہیں کہ شہباز گل نے تسلیم کر لیا ہے۔ یہ گرفتاری کے دوران کی بات ہو رہی ہے کہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہی تحریک انصاف کی سوچی سمجھی پالیسی ہے۔ انہوں نے پاک فوج کے حوالے سے ایک بھی پر دیتے ہوئے کہا تھا کہ اب جوانوں اور افسروں کو اپنی کمانڈ کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا چاہیے، یہی کچھ اس کا مفہوم بنتا تھا۔ یہ خبریں بھی ہیں کہ پارٹی نے شہباز گل سے یہ کام کرایا پھر انہیں تنہا چھوڑ دیا۔ لاہور جلسے سے قبل عمران خان کو بھی یہی کہتے بنی کہ اس نے درست نہیں کہا۔ باخبر لوگوں کا خیال ہے کہ حالات ایسے بن چکے ہیں کہ اب شہباز گل کے پاس راون کی لنکا ڈھانے کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا اور اب وہ یہی کر رہے ہیں۔ اس طرح کی صورتحال میں بہت کچھ سننے کو ملتا ہے۔ ایسی صورتحال میں اڑنے والی کہانیاں تھوڑا متوجہ کرتی ہیں پھر غائب ہو جاتی ہیں، لیکن اس بار کچھ مختلف ہو گیا ہے۔ ایڈوکیٹ حامد خان بول پڑے ہیں۔ حامد خان نے ٹویٹ کیا ہے کہ شہباز گل عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے جا رہے ہیں۔ اس خبر کو میں ذرا بھی اہمیت نہ دیتا اگر حامد خان جیسی معتبر شخصیت یہ بات نہ کہتی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جب کوئی کسی پر ناروا وزن ڈالتا ہے تو اس سے جان چھڑانے کا ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے۔ رائے ریاض ہوں تو ذمہ دارانہ غرور کے ساتھ اپنا سر اونچا رکھتے ہیں۔ مختلف پس منظر رکھنے والا کوئی شہباز گل ہو تو اس کا طریقہ اپنا ہوتا ہے۔ نتیجہ اس عبرتناک کہانی کا یہ ہے کہ بڑا بننے کے لیے اپنا وزن خود اٹھانا پڑتا ہے، ورنہ بیچ میں کوئی نہ کوئی امریکہ پلٹ آ جاتا ہے۔ شہباز گل اور عمران خان کے قضیے میں رائے ریاض کی خود نوشت رائے عامہ کہیں پیچھے رہ گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ پیچھے رہ جانے والی کتاب نہیں۔ پاکستان کی تاریخ اور سیاست کے پوشیدہ پہلوؤں سے آگاہی رکھنے کی خواہش ہر سنجیدہ قاری کو اس کتاب تک پہنچائے گی اور وہ جان کر رہے گا کہ آمریت جب شب خون مارتی ہے تو ایوان اقتدار میں حراست کے 15-20 روز کیسے گزرتے ہیں کہ یہ سنسنی خیز تجربہ خود رائے صاحب کو حاصل ہو چکا ہے۔ بڑے بڑے نام بڑے کیسے بنتے ہیں اور بڑے ناموں کے کلبوت میں چھوٹے چھوٹے لوگ کیسے پناہ پاتے ہیں۔ پھر وہ کون ہے جو الطاف حسین کو جیب میں پرچیاں ڈال کر دلی جیسے شہر میں ایسی باتیں کہلواتا ہے جنہیں سن کر خود دلی والے بھی حیران پریشان رہ جاتے ہیں۔ کتاب کے بیک ٹائٹل پر مجیب الرحمان شامی صاحب کا فلیپ دیا گیا ہے جس کا انہوں نے نام رکھا ہے دھماکے اور ذائقے۔ بیک پیج کے انر پر 2 فلیپ دیے گئے ہیں، ایک احمد میر صاحب کا ہے اور دوسرا اسلم خان صاحب کا۔ ہم یہاں پہ اسلم خان صاحب کا مختصر سا فلیپ پڑھ دیتے ہیں۔ رائے ریاض حسین 12 اکتوبر 1999 کو پیش آنے والے واقعات کے چشمدید گواہ ہیں اور انہوں نے بڑے دلچسپ پیرائے میں وہ ساری کہانی بیان کی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح بڑے بڑے شیر دلیر وہاں سے فرار ہو گئے، جن میں سابق وزیر داخلہ اور بھارت کی قید سے سرنگ لگا کر فرار ہونے والے راجہ نادر پرویز بھی شامل تھے۔ وہ فوجیوں کے رویے اور سویلینز کے لیے ڈسپوزل کی اصطلاح پر حیرت کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ یہ کتاب بھی ڈاکٹر علامہ عبدالستار اعظم کے ادارے قلم فاؤنڈیشن نے شائع کی ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔